الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو سورہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سلسلے کی جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا رمضان میں، سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک، تو الحمدللہ سے آج ہم سورہ ہمزہ پر پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. سورہ ہمزہ کا جو ایک ربط ہے وہ پچھلی سورہ کے ساتھ ہے جو ہم نے کل پڑھی تھی، سورہ عصر. سورہ عصر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن میں وہ 4 صفات موجود ہیں جو ہم نے ڈسکس کی تھی اس میں. تو اس کا ربط جو ہے پچھلی صورت کے ساتھ اس طرح سے ہے کہ اس صورت میں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو خسارے میں ہیں، یعنی اس میں ان لوگوں کا ذکر ہوا تھا جو خسارے میں نہیں ہوں گے، اور اس میں جو ہے ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے ان کی کچھ خصوصیات یا ان کی کچھ کوالٹیز تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال جو ان کی عادات ہوں گی بری جو ان کو بنائیں گی خسارے والوں میں سے، تو ان میں سے کچھ جو ہیں اس صورت میں ڈسکس ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے کے لیے اور بہت عیب لگانے والے کے لیے. اب یہ تو ایک بڑی کہہ لیں کہ کوئی اتنی آسان کوئی اتنی مشکل اردو نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے. تانا دینے والا، عیب لگانے والا، پیٹھ پیچھے کسی کی عیب داری کرنا، یہ یا غیبت کرنا، تو اس یا جو بہت تانا دیتا ہو کسی کو منہ پر، تو اس کے لیے جو ہے ہلاکت کہا گیا ہے کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ اسی طرح کا ایک مضمون جو ہے وہ سورہ حجرات میں بھی آیا ہے آیت نمبر 12 میں کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. یعنی کسی کی غیبت کرنا وہ اس طرح ہے جیسے آپ اپنے کسی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں گے. اس قدر اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے. تو یہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، ان کو ذلیل کرتا ہے، کسی پر انگلیاں اٹھاتا ہے، کسی کے حسب نسب پر لان تان کرتا ہے، کسی کی ذات میں کیڑے نکالتا ہے، چگلیاں کرتا ہے، لگائی بجھائی کر کے دو لوگوں میں پھوٹ ڈلواتا ہے، دوستوں کو لڑواتا ہے، کہیں بھائیوں میں جھگڑا کرواتا ہے، لوگوں کے برے برے نام رکھتا ہے، ان پر عیب لگاتا ہے. تو یہ ساری جو عادات کسی کے اندر ہیں اس کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ہلاکت ہے، تباہی ہے. اور کیا ہلاکت اور تباہی ہے یہ ہم آگے فردر پڑھیں گے. اب ایک حدیث بھی مجھے یاد آ گئی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو. تو صحابہ نے کہا کہ اگر ہمارے بھائی میں واقعی وہ بات موجود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ عیب اس میں موجود نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا. یعنی کہ دونوں ہی طرح سے بات کرنا الاؤ نہیں ہے. کسی کے پیچھے، کسی کے پیٹھ پیچھے جو ہے وہ بات کرنا اس کے بارے میں اس طرح سے کہ برے الفاظ میں یا اس کی برائی کرنا، اس بات کی اجازت نہیں ہے. اچھے لفظوں میں یاد کرنا چاہیے دوسروں کو. اور جب یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تھا ان کے کریکٹر کے اوپر، سورہ نور میں اس کی ڈیٹیل ہے، تو لوگ جو ہیں وہ باتیں کر رہے تھے نا، تو ان میں جو ہے وہ مسلمان بھی تھے، کفار تو خیر تھے ہی لیکن اس میں مسلمان بھی تھے.
اور جو ہے وہ کچھ اچھے ارادے سے بات کر رہے تھے کہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، یا عائشہ ایسی ہے تو نہیں، پتہ نہیں، ہمیں تو بہت افسوس ہو رہا ہے، یعنی اس طرح، لیکن بات بڑھ رہی تھی ایک سے ایک، دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو۔ اگر آپ کو اس واقعے کا معلوم نہیں ہے تو میں آپ کو مختصر بتا دیتی ہوں کہ ایک دفعہ جو ہے ایک قافلے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں حضرت عائشہ بھی تھیں، اور قافلہ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ اتری ہیں، آئی تھنک رفاع حاجت کے لیے وہ اتری ہیں، تو وہ پھر ان کا راستے میں جب وہ واپس آنے لگی تو راستے میں ان کا جو نیکلس ہے جو آپ وسلم نے ان کو گفٹ دیا تھا، تو وہ کہیں گر گیا اندھیرے میں، ان کو پتہ نہیں چلا، تو وہ اس نیکلس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دور نکل گئی، اور وہ بھٹک گئیں، یا جو ہے قافلہ جو ہے اس سے دور چلی گئی، تو قافلہ آگے نکل گیا، ان کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ پیچھے رہ گئی۔ تو پھر جو جیسے باڈی گارڈ ہوتے ہیں نا، یا جیسے گارڈز ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی ہر قافلے کے کچھ پیچھے آ، ایک آدمی جو ہے، ایک آدمی آگے ہوتا تھا اور ایک آدمی پیچھے ہوتا تھا، کہ اگر قافلہ کوئی چیز بھول گیا ہے یا کوئی بھٹک گیا ہے تو اس کو دوبارہ جو ہے قافلے میں شامل کر دیا جائے، یعنی گارڈ کہہ لیں آپ۔ تو جو وہ گارڈ جو اس وقت متعین تھا اس قافلے کا، جب وہ وہاں پہنچا، اس نے حضرت عائشہ کو دیکھا، تو پھر حضرت عائشہ اس کے ساتھ جو ہے وہ قافلے کی طرف بڑھی، تو ان پر جو ہے پھر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اس آدمی کے ساتھ جو ہے وہ رہ گئی تھی پیچھے، تو وہ بھی صحابی تھے، ظاہر ہے مسلمان تھے وہ بھی۔ تو یہ ایک بریف میں نے اس کا مفہوم آپ کو بتایا، ایگزیکٹ جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل آپ کو قرآن میں ملے گی، سورہ نور میں۔ تو اس وقت جب الزام اور بہتان لگ رہے تھے، تو جو آیات نازل ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے لیے، اس میں سے ایک آیت جو ہے وہ میں آپ کو یہاں کوٹ کر رہی ہوں، آیت نمبر 12 ہے سورہ نور کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی کہ جو ہے حضرت عائشہ کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی تھی، تو جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ یعنی جب آپ اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کے بارے میں کوئی بات سنیں، کوئی بری بات ہے، کوئی غلط بات، تو آپ فوراً اس کو ٹوک دیں وہیں پہ کہ نہیں، ہم مسلمان بہن بھائی جو ہیں آپس میں، ہم لوگ اس طرح کے نہیں ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں نیک گمان رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سنی سنائی بات کو جو ہے وہ مت پھیلائیں، کسی کی کردار کشی مت کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں، تو پردہ ہی رہنے دیں۔ کسی کا گناہ جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، کسی کا چھپا رہ جاتا ہے، لیکن گناہ گار تو ہر انسان ہی ہے، کوئی بھی جو ہے وہ گناہوں سے بری نہیں ہے۔ اگر ہمارا چھپا ہوا جو ہمارا چھپا ہوا ہے اگر گناہ، تو ہمیں خود کو کوئی نیک روح نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے آ، ہمیں اس نے عزت دے رکھی ہے۔ تو کسی کی بات اگر سنو بھی تو بس اپنے تک رکھو۔ تو ایک کہاوت بھی ہے نا ایسی ہی، کہ جب کوئی افواہ جو ہے جب کسی عقل مند کے کان سے ٹکراتی ہے تو دم توڑ جاتی ہے، تو یہاں پہ جو ہے یہ بات آ، جیسے غیبت کرنا یا طعنہ دینا یا بہتان بازی کرنا، تو اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی ناراضگی ہے، بڑی ہلاکت ہے، بڑی تباہی ہے۔ اور آگے جو ہے اس کو مزید اسپیسیفائی کیا ہے اگلی آیت میں، الذی جمع مالا وعددا، جس نے جمع کیا مال اور گن گن کر رکھا اسے۔ یہ سمجھ لیں کہ جو پہلی آیت ہے اس کی ایک ریزن جو ہے بتائیے، کہ کوئی اگر تانا دیتا ہے کسی کو، یا عیب لگاتا ہے، یا کسی میں کیڑے نکالتا ہے، یا کسی کو حقیر سمجھتا ہے، تو اس کی ایک مین وجہ جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، کہ اس نے جو مال جمع کیا ہوتا ہے وہ مال اس کو مغرور بنا دیتا ہے، جو ہے وہ اس کو متکبر بنا دیتا ہے، وہ کسی کو انسان سمجھتا ہی نہیں ہے، اور لوگوں کی وہ تذلیل کرتا ہے، اسی لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس پیسے کی کثرت ہے۔ جمع کا مطلب ہے کہ اس نے مال جمع کیا ہوا ہے، کثرت سے مال اس کے پاس ہے، اور پھر اسے گن گن کر بھی رکھتا ہے، یعنی کنجوس بھی ہے، زر پرست بھی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔
جبکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ کو پتہ ہے نا کہ بڑھتا ہے، مال آپ کا بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ یہ حدیث بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کئی مقامات پر یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی مخلوق کی مدد کرو، پیسہ کم نہیں ہوتا، پیسہ بڑھتا ہے۔ صدقہ کرنے سے پیسہ کم ہوتا، پیسہ کم نہیں ہوتا، آ، سود لینے سے کم ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم صدقہ کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، سود اگر لیں گے تو مال بڑھ جائے گا، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے۔ صدقہ کرنے سے آ، مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ تھوڑے پیسوں میں ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو ہے میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، بلکہ ڈبل ٹرپل ہو کر واپس آتا ہے۔ آپ کو جو ہے وہ آپ کو آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، یا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس کس طرح کی سورس سے آپ کو پیسے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مال جو ہے اس میں اکٹھا کر کر کے مال نہ رکھیں، اس میں یہ ہمارے لیے بھی جو ہے اس آیت میں سبق ہے کہ مال اکٹھا کر کر کے مت رکھیں۔ تو اس کی ڈیٹیل جو ہے، اور ہم نے جو ہے وہ سورہ تکاثر میں ہی پڑھی تھی کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ اتنا زیادہ مال اکٹھا کرنے کی ہرس اور لالچ ہے انسان میں کہ وہ قبر تک جا پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت ہے یحسب ان مالہ اخلد، وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال ہمیشہ زندہ رکھے گا اسے۔ یعنی اتنی دولت آپ کیا کریں گے اتنی دولت کا؟ انسان کو لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ آپ کی انسان کو لگتا ہے کہ وہ اس کی زندگی بڑھا دے گی، لیکن جو بیماری آپ کو آ کے رہنی ہے، آنی ہے، وہ تو آ کے ہی رہے گی نا۔ جتنی مرضی آپ جو ہے وہ بڑھاپے کو چھپانے کے لیے پلاسٹک سرجریاں کروا لیں، موت تو پھر بھی آپ کو آنی ہی ہے، پیسہ تو آپ کی موت کو روک نہیں سکتا۔ جائز طریقے سے مال کمانا کوئی حرام، جائز طریقے سے مال کمانا جو ہے وہ اس کی کوئی ممانعت اس میں نہیں ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کی گنتی کرتے رہنا کہ میری بیلنس شیٹ جو ہے وہ پچھلے سال اتنی تھی، اس سال اتنی بڑھ گئی ہے، میرے جو ایسٹس ہیں وہ اس سال اس میں یہ اضافہ ہوا ہے، یعنی مال کی جو محبت ہے وہ اتنی سر پر سوار ہو جائے کہ ہر وقت انسان یہی سوچتا رہے کہ میں نے اس کو اور مزید کیسے بڑھانا ہے، دنیا داری کے منصوبے ایسے بنانا کہ اگلے 10 سالوں، اگلے 20 سالوں کے جو آپ کہہ لیں کہ منصوبے بنانا، جیسے یہ مال جو ہے اس کو ہمیشہ زندہ رکھنے والا ہے، تو انسان کی یہ خام خیالی ہے کہ انسان اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ طاغوت کی محبت جو ہے نا وہ اگر آپ کے دل میں آ گئی ہے، طاغوت کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جو محبت اللہ کا حق ہے، اگر ہم اس کو اس محبت کو کسی اور کو دے دیں اسے ہم کہتے ہیں طاغوت۔ اب طاغوت جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ دولت بھی ہو سکتی ہے، یعنی اپنے دل میں آپ اس کا بت بنا لیں، ہوگا تو نہیں بت، ظاہر ہے بظاہر تو ہم بتوں کی پوجا تو نہیں کرتے، لیکن ہمارے دل میں بت بن جاتے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ کسی انسان کی محبت میں اتنا پاگل ہے کہ وہ اس کو طاغوت بنا لیتا ہے، اس کو اپنے دل میں پوجتا ہے، یعنی کہ ایسی کسی بھی چیز کی محبت جو اللہ کی محبت سے جا ٹکرائے یا اس کی محبت سے بھی بڑھ جائے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ تو اپنے گریبان میں جھانک کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایسی کون سی چیز ہے جس کی محبت اللہ کی محبت سے بھی بڑھ چکی ہے ہمارے دل میں۔ وہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے، وہ شہرت بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی انسان کی محبت بھی ہو سکتی ہے، وہ اولاد کی محبت بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی قسم کی چیز کی کوئی کہہ لیں کہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ آبسیسڈ ہو جاتے ہیں کسی چیز کے لیے، تو یہ وہ بات ہو رہی ہے۔ تو وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے۔ تو ابھی تک جو ہم نے بات پڑھی، ان پہلی جو 3 آیات ہیں کہ ہلاکت ہے کن کے لیے؟ جو تانا زنی کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں دوسروں پر، بہتان لگاتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں دوسروں کو، اور جو مال اکٹھا کرتے ہیں، مال اکٹھا کر کے دوسروں کو جو ہے وہ کم تر سمجھتے ہیں اور اس کو پھر گن گن کر بھی رکھتے ہیں، اس کو خرچ نہیں کرتے، بڑے بخیل ہوتے ہیں، اور گمان یہ کرتے ہیں کہ جو ان کا مال ہے، جو ان کی دولت ہے، جو ان کا پیسہ ہے، وہ ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کی جو ہے وہ وشفل تھنکنگ ہے، ایسا ہوتا کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کلا،
ہرگز نہیں. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، بلا شبہ ضرور وہ پھینک دیا جائے گا حطمہ میں. حطم عربی میں کہتے ہیں توڑنا، کچل دینا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. یہاں پہ حطمہ جو ہے وہ جہنم کو کہا گیا ہے، کیونکہ جو بھی چیز اس میں پھینکی جائے گی اسے وہ اپنی گہرائی اور آگ کی وجہ سے توڑ مروڑ کر رکھ دے گی. لَيُنبَذَنَّ کا مطلب ہوتا ہے پھینک دیا جائے گا. یعنی اپنی مالداری کی وجہ سے، یہ جو اوپر ہم نے جس شخص کی بات کی ہے، اپنی مالداری کی وجہ سے وہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا، لیکن قیامت کے روز اسے ایک حقیر چیز سمجھ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. دنیا میں تم جو مرضی تھے، لیکن آج تم کچھ نہیں ہو. تمہاری یہ دولت جو ہے وہ تمہیں بچا نہیں سکتی. اگلی آیت ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. یہ پھر وہی سوالیہ انداز اللہ تعالیٰ کا، جیسے ہم نے پچھلی صورتوں میں ہی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے. یعنی اگر میں نہ بتاؤں تو تمہیں کیسے پتا چلے کہ فلاں چیز کیا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ذکر پہلے کیا کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کہ اس کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. اب سوال پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور آپ کو پتا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی. اللہ اکبر. اس ایک آیت کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں بھی نار اللہ نہیں کہا گیا جہنم کو، یعنی اللہ کی آگ نہیں کہا گیا. اس بات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا کی دولت پا کر مغرور بن جانا، تکبر میں آ جانا، ایسا جو شخص ہے جو دولت کو پا کر غرور و تکبر میں جو ہے پڑ جانے والا، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو حقارت سے جو دیکھنے والا ہے، اللہ کے نزدیک کس قدر نفرت اور غضب کا حقدار ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس آگ کو خالصتاً اپنی آگ کہا ہے جس میں وہ پھینکا جائے گا. اور اللہ کی آگ جو ہے وہ کوئی عام آگ تو نہیں ہوگی، وہ دنیا والی آگ تھوڑی ہے جو ہم بھڑکاتے ہیں، وہ تھوڑی ہے جو لکڑی سلگائی اور بس آگ جل گئی، یا وہ سوئی گیس جو ہے وہ اس کے تھرو نہیں. یہ کیسی ہوگی آگ، اللہ تعالیٰ خود آگے بیان کر رہے ہیں. التی تطلع علی الافئدہ، جو پہنچ جائے گی دلوں پر، کہ دلوں پر چڑھ جائے گی یا دلوں پر بھڑکے گی. تو جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک تو وہ آگ ہے نا جو ہم جلاتے ہیں لکڑی جلا کر، یا چولہے کے اوپر جو گیس کے تھرو، سوئی گیس کے تھرو ہم آگ جلاتے ہیں. لیکن ایک آگ وہ ہوگی جس کا ایندھن ہوں گے ہمارے دل. اس آگ کا ایندھن دل ہوں گے. یہاں پر جو ہے الافئدہ، افئدہ جو ہے وہ فواد کی جمع ہے. فواد کا مطلب ہوتا ہے دل. اب نارملی ہمیں پتا ہے کہ دل کو جو ہے وہ عربی میں قلب بھی کہا جاتا ہے نا، تو ہم سب کو ہی بڑا کامن ہے، سب کو ہی پتا ہے کہ قلب بھی کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ قلب کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یہاں پہ افئدہ کا جو ہے وہ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. ویسے فواد جو ہے وہ سنگل کہتے ہیں، لیکن افئدہ یعنی بہت سے دلوں کی جمع ہے افئدہ. اب یہاں پہ قلب یوز نہیں ہوا، افئدہ یوز ہے. اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. قلب کا مطلب بھی دل ہوتا ہے، اور فواد کا مطلب بھی ہوتا ہے دل. قلب وہ ہے جو ہمارے سینے میں جو باڈی پارٹ ہے، جو کہ فزیکل ہے، جو دل دھڑک رہا ہے ہمارے دل میں، ہمارے جسم میں، اس کو ہم کہتے ہیں قلب. فواد کہتے ہیں اس مقام کو جس میں انسان اپنے جذبات رکھتا ہے، اپنے ارادے رکھتا ہے، اپنی خواہشات رکھتا ہے، اپنی نیت رکھتا ہے، اس کو افئدہ کہتے ہیں. عام طور پر تو ایسے ہی کہا جاتا ہے نا کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے، یا میرے دل میں یہ خواہش ہے، یا میرے دل میں یہ ارادہ ہے، یا میں نے اپنے دل میں یہ نیت کی ہوئی ہے. تو لفظ ہم دل کا ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ والا دل نہیں ہوتا جو کہ ہمارا ایک جسمانی جو ایک عضو ہے ہمارے جسم کا، جو باڈی پارٹ ہے. نہیں، لیکن وہ ہوتا ہے جو اس کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں، وہ مقام جس میں انسان وہ جذبات رکھتا ہے، نیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہوپ فلی آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہو
کہ قلب جو ہے وہ ایک جسمانی یا فزیکل طور پر جو باڈی پارٹ ہمارا ہوتا ہے اس کو قلب کہتے ہیں، اور جو فواد ہوتا ہے وہ نان فزیکل ہوتا ہے، یعنی جو ہمارا شعور ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ جو شعور ہوتا ہے ہمارا اس کو فواد کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ فواد کی جمع کا استعمال ہوا ہے، الافئدہ۔ تو اللہ تی تطلی والا الافئدہ، جو پہنچے گی دلوں پر، جو چڑھ جائے گی دلوں پر، یعنی یہ آگ اس جگہ تک پہنچے گی جہاں انسان کے برے خیالات ہوتے تھے، باطل عقائد ہوتے تھے، ناپاک خواہشات ہوتی تھیں، برے ارادے ہوتے تھے، بری نیتیں ہوتی تھیں۔ اور اس کا جو ہے مفسرین ایک اور مطلب بھی بتاتے ہیں اس آیت کا، کہ اللہ کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ کی طرح اندھی نہیں ہے کہ مستحق اور غیر مستحق دونوں کو جو ہے وہ برابر جلا دے، بلکہ وہ ایک ایک مجرم کے دل تک پہنچ کر اس کے جرم کی نوعیت معلوم کرے گی اور اس کے مطابق اسے عذاب دے گی، واللہ عالم۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے مفسرین نے اس کی یہ بھی ایک جو ہے وہ تفسیر کی ہے یا اس کا میننگ بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی ہے دونوں میں سے بہرحال، اگلی آیت دیکھتے ہیں، انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی ہر طرف سے، یعنی جب جہنم میں پھینک دیا جائے گا ایسے لوگوں کو جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا، پھر اس کے بعد جہنم بند کر دی جائے گی، یعنی جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ، کوئی جھرری، کچھ نہیں ہوگا جو کھلا ہو، یعنی کوئی ایگزٹ نہیں ہوگا وہاں سے جانے کا، ٹھیک ہے، اور وہ پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ ستون ہم نے دیکھے ہیں نا، جو پلرز ہوتے ہیں جن کو ہم اکثر بلڈنگز میں، اکثر گھروں میں پلرز ہوتے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے آگ کے بارے میں بات کی گئی ہے لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی اس آگ کے جو شعلے ہیں وہ اتنے بھڑک رہے ہوں گے جیسے لمبے لمبے ستون ہوتے ہیں، اس طرح سے جو ہے وہ بھڑک رہے ہوں گے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ تو یہ سورہ جو ہے یہاں پہ اختتام کو پہنچی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں سبق کیا ملا۔ یہ جو بات ہو رہی ہے اس سورہ میں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ تانا دینا، عیب لگانا، بہتان بازی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، یہ اگر ہم آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو یہ چیزیں عام ہیں، اتنی عام ہے کہ اب ان کو کوئی برائی سمجھتا ہی نہیں، یعنی ایک محفل میں اگر کوئی بندہ اٹھ کے چلا گیا ہے تو پیچھے سے جو ہے وہ اس کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، یا اس کے بارے میں چمگوئیاں، یا کوئی اس کے بارے میں کوئی بات، کوئی نہ، یا ایسا لازمی ہوتا ہے۔ مردوں کی جو محفل ہے اس میں بھی دیکھا گیا ہے، عورتوں کی محفل میں تو خیر ہوتا ہی ہے لازمی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کبھی کسی سے برتر نہ سمجھیں، دولت کی بیس پر، خوبصورتی کی بیس پر، حسب نسب کی بیس پر، کوئی غریب ہے، بدصورت ہے، اس کی دل آزاری نہ کریں۔ ہمیں نہیں پتا کہ کسی کا اللہ کی نظر میں کیا مقام ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری خیرات یا کوئی بھی نیکی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ قبول ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے۔ بعض اوقات 5 وقت نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی، لیکن ایک جو نماز کوئی پڑھتا ہے اس کی قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی کیا مقام رکھتا ہے، کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق کیسا ہے، ہم کبھی بھی کسی کو جج نہیں کر سکتے۔ بہتان بازی نہ کریں، کسی کی کوئی بری بات اگر دیکھ بھی لیں تو اس کو آپ پرائیویٹ میں جا کر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے سب کے سامنے کہہ کر اس کو شرمندہ نہ کریں، پرائیویٹ میں جا کر اس کو سمجھائیں، اور اس کو پیار سے سمجھائیں، نشر نہ کریں، سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں، اور نہ ہی آگے کسی اور کو بتائیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس حکم کے آنے کے باوجود اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پھر وہی انجام ہے جو اس سورہ میں جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے۔ کہاں ڈال دیا جائے گا؟ حطمہ میں۔ اور حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی آگ۔ اور عورتوں کو جو ہے نا، عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہے، غیبت کرنا، چغلی کرنا، شو آف کرنا،
حسد کرنا. ہم عام طور پر جو ہے ہم لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، مردوں اور عورتوں دونوں میں ہی، کہ ہم کسی کی نیک نامی، کسی کی شہرت یا کسی کا پیسہ یا کسی کی اچھی اولاد یا کسی کی کوئی بھی اچھی چیز جو ہے نا ہم سے برداشت نہیں ہوتی. ہم جو ہے اگر وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے نا، یا کسی کی اچھی اچھی نیک نامی یا اس کی لوگ عزت کرتے ہیں، تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے. ہم اس کو جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں حسد میں آ کر کہ کسی طرح جو ہے نا اس کو ذلیل کیا جائے، اس کی جو نیک نامی ہے اس کو خراب کیا جائے. ہم خود تو اس لیول پر جا نہیں سکتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کی افواہیں پھیلا کر اس کے بارے میں، یا اس کے بارے میں غلط لوگوں کے مائنڈ میں جو ہے اس کے بارے میں کوئی غلط کانسیپٹ ڈال کر ہم اس کو جو ہے وہ لیگ پولنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو ہم تو، ہمارے اندر تو اتنی، ہماری تو اتنی اوقات نہیں ہے، ہماری تو اتنی حیثیت نہیں کہ ہم اس مقام تک پہنچیں جس مقام پر وہ ہے. تو چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ غلط افواہیں پھیلا کر اس کو ہی ہم ڈیگریڈ کر کے اپنے مقام پر لیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو عزت دینا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے، اور ہم اس کو ذلت نہیں دے سکتے. اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اس کو ہم چاہے جتنی مرضی عزت دینے کی کوشش کریں لیکن اس کو عزت مل نہیں سکتی. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور میں عورتوں کی بات کر رہی تھی کہ عورتیں جو ہیں وہ غیبت اور بہتان اور چگلیاں اور اس چیز میں بڑی آگے ہوتی ہیں. حدیث مبارک بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کو حکم دیا ہے کہ صدقہ کیا کرو، بہت صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی ہے. کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ شوہروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہر وقت ان کو تانا مارتی ہیں، اور جو ہے وہ ان کو تنگ کرتی ہیں. تو یہ کام جو ہے نا عورتیں بہت کرتی ہیں. اور چگلیاں کرنا اور غیبت کرنا اور شو آف کرنا، ایون جو بیسٹ فرینڈز ہوتی ہیں آپس میں وہ بھی کرتی ہیں. ٹھیک ہے، پیٹ کی بڑی ہلکی ہوتی ہے. اور ادھر ادھر بات کر دینا، اور پھر آگے سے کہتے ہیں کہ کسی کو بتانا مت، اور پورے ٹاؤن میں جو ہے وہ بات پھیلی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں نا ٹیلی وومن. تو وومن کو جو ہے آپ ایک بات بتا دیں تو بس پھر آپ آرام سے بیٹھ جائیں، اگلے دن جو ہے وہ پورے ٹاؤن میں پہنچی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب وہ بات صحیح ہو یا غلط ہو، وہ پہنچتے پہنچتے کہاں تک کس چیز کس بات کا وہ کیا وہ اختیار کر جائے شکل، یہ نہیں پتا. تو بہرحال ان ساری باتوں کو جو ہے ہمیں روکنا چاہیے. اس عادت سے جو ہے وہ اس عادت کو چھوڑنا چاہیے. یہ بہت ہی بری عادت ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بری عادت سے بچائے. یہ جو عیب لگانا، کسی پر بہتان لگانا، یہ واقعتاً بہت ایک بری بری عادت ہے، بری چیز ہے. گناہ گار ہر انسان ہے. اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں. کسی اور کا قبلہ درست کرنے سے پہلے اپنا قبلہ درست کریں. یہ ہمارے لیے جو ہے وہ یہ زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے. تو یہ صورت آج اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ اگلی صورت کے ساتھ میں دوبارہ کنیکٹ کروں گی آپ کے ساتھ. تو دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.